بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف فرما لائق صد تعظیم و احترام منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، سادات عظام، مہمانان گرامی قدر، میزبانان محترم، تشریف فرما جملہ عشاقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبان غوث الورا علیہ رحمت و رضوان، ناظرین ناظرات، سوشل میڈیا اور کاروان ٹیلی ویژن کے ذریعے سے مشاہدہ فرمانے والے ہزارہ ناظرین سمیت سب کی خدمت میں خلوص برا پیار برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحاب الكرام الأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بولی ایک بار محبت سے، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ آج کے اس عظیم الشان بزم میں، اس نور نگہت کے ماحول میں، جہاں منبر نور پر درجنوں علماء کرام، بالخصوص ازہری علماء کرام تشریف فرما ہے، جنہوں نے اس وادی کو اور رجوری کے وادی کو آج اپنے قدموں سے نوازا، اپنے الفاظوں سے بھی نوازا، ہمارے دلوں کو انہوں نے ایک نئی روشنی دی، اور اس روشنی کو قاری عرفان محمود صاحب ازہری نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ رات کی نورانیت کے ساتھ اس پیر کا تذکرہ کیا جائے جس پیر کا نام لینے سے دریا کے اندر، خشکی کے اندر، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے پرندوں کے بھی مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔
آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ دل سے حضرت سیدنا غوث الورا شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ دل اتنا ان کے در اطہر سے ملائیں کہ یہ ہماری صدا جو ہماری دل سے نکلے، آنکھوں کے ذریعے سے نکلے، زبان سے ادا ہو یا دل سے نکلے، آپ میں سے کون چاہتا ہے وہ صدا سری بغداد چلا جائے اور ادھر سے غوث اعظم نظر عنایت فرما کر اس مجلس کو، محفل کو نورانی بھی کر دے اور ہمارے مسائل کو آسان کر دے؟ جو چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے اور کہہ دے محبت سے ایک بار یا رسول اللہ۔ اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالی رجالی فی ہواجرہم شیام وفی ظلم اللیالی کالعالی۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولو القیت سری فی بہار لسار الکل غورا فی الزوالی ولو القیت سری فی جبال لدقت وقت فت بین الرمالی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارٍ لَخَمِدَتْ وَانْدَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے سب کا توجہ چاہتا ہوں، اور جتنے مریدان غوث الورا بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ آپ کس پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کس پیر کی شان سن رہے ہیں، آپ کس پیر کی مرید ہیں جو یہ فرمائیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ معنی یہ ہوا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ربط تعلق اتنا وحدہ لا شریک سے ہوا کہ اللہ نے مجھے سروں میں سے ایسے سر، ایسے اسرار عطا کیے کہ اگر میں انہیں ہفت ہیکل پہاڑوں پر ڈال دوں ایک ذرے سے ریزہ ریزہ بن جائیں گے، اگر میں جلتے ہوئے آگ کے انگاروں اور شعلوں پر ایک راز کا قطرہ ڈالوں وہ بجھ کر شعلے سے واپس آ کر برف کے ایک سل میں تبدیل ہو جائے گی، اگر میں میت پر قبرستان میں مردے پر اپنے رازوں میں سے خدا کا دیا ہوا ایک راز ڈالوں وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ پتا چلا کہ ہم نے قرآن سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا، لیکن اس کی عملی تفسیر، اس کا علمی فلسفہ غوث اعظم نے، جیسے آج ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے دن میں کہا تھا ایک پریکٹیکلزم ہوتا ہے، ایک تھیوریٹیکلزم ہوتا ہے، غوث اعظم نے اس تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ لوگوں نے تو دعویٰ کیے تھے مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا مردہ زندہ کرنا بھی عجیب کام ہے، لیکن میں وہ غوث ہوں، مصطفیٰ کا ایسا کو اولاد ہوں، ایسا بچہ ہوں، مصطفیٰ کا ایسا خادم ہوں، ایسا خادم ہوں کہ ایک میرا کام ہے امت کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، ایک طرف میرا کام ہے مردہ بدنوں کو جلا کر کھڑا کر کے کلمہ پڑھوانا اور بتانا کہ محمدیت کا سامان اور جھنڈا تب بھی بلند ہے، اب بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اس لئے آگے فرمایا، اب سننا چاہیں گے 2-3 منٹ 5-6 منٹ سننا چاہیں گے، ہاتھ اٹھاؤ سارے، کہ جو غوث اعظم سے وابستہ ہو جاتا ہے، یہ وابستہ ہونا یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جو کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے خود قائم کی ہو۔ ہم کیوں ہر سٹیج پہ، ہر مجلس پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سے کے بغیر بھی کچھ کہنے کے لیے ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، لیکن اس دور میں اعلیٰ حضرت کہنا اس لیے ضروری ہو گیا
کہ جو گمراہ ذہنوں کو اور مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کرنے کا کام موجودہ دور میں اعلی حضرت کے طریقے سے ہو رہا ہے کہ یہی کام اس دور میں حضرت غوث الورا نے اپنے کلام سے فرمایا تھا۔ اب توجہ رکھنا، بڑی عظیم بات بتانے جا رہا ہوں۔ آج کے دور میں جہاں تمہیں میٹیریلزم، مادیت کے ہزارہا چیزیں اپنے طرف راغب کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے دعوت میں اتنی لچک دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ میری جماعت اور میں ہی صحیح رستے پر ہوں۔ توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سواد اعظم ہے، جو اس سے ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا اور پھر دریا میں ڈوب گیا، جو اس سے جڑا رہا وہ فرقہ نہیں بن سکتا، فرقہ سواد اعظم سے ٹوٹ کر بنتا ہے۔ جس طریقے سے سیدنا غوث اعظم سے کسی نے سوال پوچھا اور ان کے خطبے میں ہے یہ، جب آپ فیوزی یزدانی کا مطالعہ کریں گے تو پائیں گے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ایک خطبے میں، ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کیا، بولیے محبت سے، جس نے، اس نے اللہ کو پا لیا۔ بس دو باتیں کہوں گا میں، دو باتیں آپ کے ذہنوں کو آج کی اس مجلس کے اندر مجبور کرے گی کہ سوچنے کے لیے کہ جو راہ اولیاء کاملین نے دکھائی ہے یہی کتاب و سنت کی حقیقی راہ ہے۔ اس راہ سے بھٹک گیا تو ختم ہو گیا، یہ راہ ملی تو سمجھ لو جنت کی چابی مل گئی، جنت کا دروازہ ملا۔ جس کے ہاتھ سے دامن اولیاء چلا گیا تو سمجھنا وہ کعبے میں بھی کھڑا رہ کر موت اس کی آ جائے لیکن اولیاء کا دامن نہ ملا، عقیدہ درست نہیں، اصول درست نہیں تو سمجھنا کعبے میں رہ کر بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اب بات میری سنیے، وہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ جس نے استغفار پایا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اس پر کئی لوگوں نے استغفار کے فوائد بیان کیے، کئی حدیث ہے، اور اجلہ مفسرین نے اپنے کتابوں میں، تفسیروں میں، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں کئی اوراق سیاہ کیے ہیں اس حوالے سے کہ استغفار کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ جس نے استغفار کو پایا، بولیے جس نے استغفار کو پایا اس نے اللہ کو پایا، پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو پانے والا اللہ سے نقد یعنی سامنے فیض پاتا ہے، فائدہ لیتا ہے۔ اس پر کہیں علماء نے قلم چلایا، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کی طرف بڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے دور میں چونکہ سفر گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا، ہوائی جہاز نہیں تھے، جس طریقے سے ہمارے ازہر شریف سے علماء تشریف لائے عرفان محمود صاحب کی اس مجلس میں، ویسا سفر نہیں ہوتا تھا۔ یہ آپ آج کے دور میں اس پر سوچئے گا کہ جب آپ شادرہ شریف جاتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون جاتا ہے؟ واہ، آپ سمجھ لو کتنے 100 سال ہو گئے حضرت کو،
کتنے 100 سال ہو گئے. ایک اندازے سوچیے، نہ ٹرینیں تھی، نہ گاڑیاں، نہ جہاز. جب حضرت نے دین کا کام کیا تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے؟ کچھ نہیں تھا. لیکن توجہ میرے طرف ہے، اگر سینکڑوں سال سے وہ تشریف فرما ہے، آج بھی لوگ، میں نے دیکھا باہر لوگ تھے سامنے، اور وہ اس سندرے کے پیڑ کے سامنے بڑے بیٹھے تھے کہ ہمارے ہاں ہی گرے، ہم ہی اٹھائیں. ایک انداز سے سوچ لو کہ ایک ولی نے ایک درخت کی ٹہنی لگائی، 1000 سال ہونے کو ہے، پھر بھی سنترے گر رہے ہیں لیکن کھا کوئی نہیں رہا ہے. سنبھال کے یہ کہتا ہے کہ میری جولی میں گرا تو میری حاجت اور منت پوری ہو گئی. ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ جس ولی نے لکڑی کو لگا کر اس کو تر و تازہ اللہ کے مدد سے کیا، اور 1000 سال ہونے کو ہے، لوگ اللہ کے مرضی سے اس کو علامت اجابت دعا سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ معبود ہے، علیہ باللہ، وہ علامت دعا اجابت سمجھتے ہیں. لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ کمال ہے بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ الرحمہ کے اس ٹہنی کا، اور ٹہنی لگانے والے صاحب کا کمال کیا ہوگا. پھر آپ سمجھ لیں کہ اولیاء کے سردار کے کمالات کیا ہوں گے. آگے بڑھئے. پھر جب غوث اعظم یہ فرمائے کہ جس نے استغفار کر لیا، استغفار پا لیا، اس نے خدا کو پا لیا، تو سمجھ لو اس کے ہاں، جیسے ابھی اقبال رحمہ کا اشعار پڑھ رہے تھے مفتی صاحب، وہ پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ لوح و قلم جن کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، جو اپنے نظر سے دیکھتے تھے کہ کہاں اس میں رب کی مرضی اور منشا سے کیا تحریر کرنا ہے، وہ اللہ نے انہیں قدرت عطا کی تھی، طاقت دیا تھا. ان میں کمالات میں افضل جو غوث اعظم ہے وہ فرماتے ہیں جس نے استغفار کیا خدا کو پا لیا. احمد بن حنبل سفر کر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے، دیکھا گاؤں سارا گاؤں چھان مارا، سب سے جگہ کی تلاش کی، سب نے انکار کر دیا. سیدھے حضرت تشریف لائے اور مسجد میں آ گئے. عشاء مغرب ہوئی، عشاء ہوئی. عشاء کے بعد جب حضرت مسجد میں بیٹھے رہے تو مسجد کا جو دربان ہوتا ہے نا، اس سے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، جو مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے، تو وہ چوکیدار آیا. اس نے کہا احمد بن حنبل سے علیہ رحمہ سے، کیونکہ ان کی شناخت تو چھپی ہوئی تھی، وہ اس دور میں تھا کہ جس دور میں حکومت وقت سے علماء کو اپنا چہرہ چھپانا پڑتا تھا، چھپا کر جاتے تھے، تکلیفوں میں ہوتے تھے، مصائب و آلام اور سختیوں میں ہوتے تھے. تو مسجد میں گئے، مسجد میں بیٹھے، وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہاں بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں. حضرت نے کہا کہ نہیں، میں بیٹھوں گا، میرا تو اور کوئی، میں مسافر ہوں، یہی رات گزاروں گا. اس نے کہا اجازت نہیں. جب تکرار تھوڑا سا بڑھا، وہ چوکیدار جو تھا اس نے حضرت کا سامان باہر پھینکا اور حضرت کو دھکے مار کر باہر کر دیا. یہ سارا ماجرا ایک نان بائی روٹی بنانے والا دیکھ رہا تھا. اس نے حضرت کو احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے چہرے کو نورانی دیکھا، متاثر ہوا. تو اس نے کہا چلو اس حضرت کو آج اپنے گھر بلاتے ہیں. اس نے جب گھر بلایا، وہ روٹی کا کام کرتا رہا، حضرت اس کے ساتھ رہے. صبح تک وہ ہر چیز میں، ہر روٹی لگاتے وقت، ہر آٹا گوندتے وقت وہ استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو صبح جب ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ استغفار کے بڑے فوائد ہیں.
یہاں تک کہ آیا ہے کہ استغفار کرنے والا محروم کبھی نہیں رہتا ہے۔ آپ نے اس استغفار کے کچھ فوائد پائے کہ نہیں؟ کچھ فائدہ ہوا پڑھنے سے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا حضرت یہ استغفار کا ہی فیضان ہے، جو کچھ میں نے خدا سے مانگا وہ بھی عطا ہوا، حج کیا، بچوں کو لکھایا پڑھایا، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز اللہ نے مجھے اس استغفار کی وجہ سے بھی عطا نہ کی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ساری زندگی میں روتا رہا، استغفار کے ذریعے سے دعائیں کرتا رہا، یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے احمد بن حنبل کا چہرہ دکھانا۔ جب نان بھائی نے یہ جملہ کہا تو احمد بن حنبل کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا نہ قصور اس مسجد کے دربان کا ہے، نہ میرا کوئی قصور ہے، یہ کمال اور کرامت تیرے استغفار کی ہے کہ احمد بن حنبل کو دھکے کھا کر تیرے گھر پہ در پہ چہرہ دکھانے کو آنا پڑا۔ مختصر کہ یہ جو استغفار کی دولت ہے یہ کیا ہے، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان علم اور آگاہی کی طرف آتا ہے تو انسان جھکنے لگتا ہے، کیونکہ جباریت قہاریت شان خدا کے ہے۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا جو علم انسان کو تکبر کی طرف لے وہ شیطانی علم کا حصہ تو بن سکتا ہے، وہ اللہ کی پہچان اور معرفت کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عارفین نے بڑے بڑے کتابیں پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے محدثین کے ساتھ رہنے کے بعد وہ خانقاہوں میں آ کر خدمت کرتے تھے، جھاڑو دیا کرتے تھے، پوچھا لگایا کرتے تھے، لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے۔ نوجوانوں میری بات سننا، اپنے دل میں بٹھانا، آج ہم علم کے نور سے محروم کیوں ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز چلا گیا، وہ شے چلی گئی جس کے ذریعے سے ہم حقیقی معنوں میں معرفت میں کمال عتم حاصل کر سکتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ندامت تھی، وہ چلی گئی، وہ ندامت تھی، وہ انکساری تھی، وہ چلی گئی، علم کا فیضان بھی جانے لگا۔ اب سنیے میرے بات کو، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے علم کو پا لیا اس نے ندامت کو پایا، جس نے ندامت کو پایا اس نے حضور کے شفاعت کو پایا، جس نے حضور کے شفاعت کو پایا اس نے اللہ کی اجابت کو پایا، جس نے اللہ کی اجابت کو پایا وہ داخل جنت ہو گیا۔ پانچ چھ منٹ میں گفتگو ختم کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ اب ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیجئے آپ آج جڑنا چاہتے ہیں غوث اعظم کے دامن مبارک سے؟ جو جڑے ہیں وہ اور جڑنے کی کوشش کرے۔ کون بس دو باتیں۔ پہلی بات یہ کہ جب ان کی ساری عاجزی آتی ہے تو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا رستہ دکھا دیتا ہے، وہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہو اللہ کا رستہ کیا ہے؟ بس دو باتیں سمجھنا، اس محفل کی چاشنی آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ آپ کہو گے کہ اولیاء کے پیچھے چلنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ یہ ہر گرے ہوئے کو اٹھائے، ہر محتاج کی مدد کرے، دادرشی کرے۔ اسی لیے کوئی غوث اعظم کو غوث اعظم کہتا ہے، کوئی غوث الورا کہتا ہے، بڑا مددگار۔ ہم جب یہ بڑا مددگار ہونے پر بات کرتے ہیں تو ہزارہ لوگ نوجوانوں میں شکوے پیدا کرتے ہیں کہ اس نے تو بڑا مددگار کہا، مددگار تو خدا ہی ہے، خدا کے بعد مددگار کوئی نہیں۔ تو وہ پہنچتے پہنچتے نبی علیہ السلام کی ذات پر پہنچتا ہے، پھر اولیاء کی ذات پر پہنچتا ہے، وہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں صاف کر دیا اور واضح فرمایا نبیوں اور رسولوں کی
کے ہوتے ہوئے بھی، اگر آپ سبحان اللہ کہو گے تو بڑی بات کہوں گا، نبیوں رسولوں علیہ السلام کے ہوتے بھی پیغمبروں کو اولیاء کاملین کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دور کے ولی خضر کی بات کہی، واقعہ ہی بیان فرمایا، کبھی اصحاب رقیم کی بات فرمائی، کبھی اصحاب کہف کا واقعہ سنایا۔ یہ سنانا مقصود یہ نہ تھا کہ لوگ قصے کہانیاں سن کے خود کو انٹرٹین کرے، بلکہ یہ واقعہ اس لیے سنایا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، اس لیے سنایا، کہا انسانوں تمہارے لیے دستور بھیج رہا ہوں، طریقے زندگی بھیج رہا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن کی صورت میں بھیج رہا ہوں۔ اس لیے خیال رکھنا، جو قرآن ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے پیچھے چلنا، اس کے پیچھے رہنا، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس لیے اس میں خضر کا واقعہ بھی بیان فرمایا، آصف برخیہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا، تاکہ اے امت تو سن لے، مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والی جو جماعت ہوگی وہ ان اولیاء سے بہتر ہوگی، ان میں عبد القادر جیلانی بھی ہوگا، ان میں داتا علی حجویری بھی ہوگا، ان میں بابا غلام شاہ بادشاہ بھی ہوگا۔ تم جس بھی ولی کا دامن پکڑو گے، گرے ہوئے ہوگے تو اٹھائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تو کسی ایک زمانہ تم پہ ایسا بھی گزرا کہ تو قابل ذکر نہ تھا، لیکن قابل ذکر تو کیسے بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے تمہیں رسول ملے۔ کشمیری جی ضرور انشاءاللہ، جی میں ضرور پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ شیخ العالم کا شعر میں انشاءاللہ اس کے بعد پڑھوں گا، لیکن پہلے توجہ سے یہ بات سنیے، اگر آپ بھی قابل تذکرہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دامن اولیاء سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ اگر وابستہ ہے تو مکمل وابستگی کیا ہے کہ آپ اولیاء کاملین کے طریقے پر رہیں گے اور ساتھ میں ان کے دامانے اور ان کے دربار اور ان کے جو توجہات ان کے مریدوں پر ہوں گے ان سے کبھی محروم نہیں ہوں گی۔ اس لیے شیخ العالم نے ارشاد فرمایا، شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ، جس نے سرزمین کشمیر کو علم اور نور سے سیراب کیا، وہ ارشاد فرما دے نفذ دیتو تو ریمینی گسکی چینیت کریزن فوت دم جو حق لال زنزینی نتشی کل نفس ذائقۃ الموت۔ بس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نفس کو مٹایا وہ اللہ کا ولی ہو گیا، جس نے اللہ کے ولی کو پایا وہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کریں، ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائیں، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا عرفان محمود صاحب کو، ان کے والد محترم کو، اور جو پوری ازہری ٹیم علماء کرام کی تشریف فرمائے ان کو، مفتی فاروق صاحب کو جو تشریف فرما ہے رجوری اور پنچ کی جانی مانی ہستی ہے، اور ان کے ساتھ میں جتنے تشریف فرما علماء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہماری پہچان ہمارے سروں پر جن کا دست شفقت رہتا ہے، امیر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شیخ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب قبلہ
چیئرمین کاروان اسلامی انٹرنیشنل. آپ نے 2006 میں کاروان اسلامی انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی جو کشمیر میں دینی بیداری، صوفی تعلیمات کے فروغ اور علماء کی تربیت کے لیے ایک فعال تحریک کے طور پر ابھری. کاروان اسلامی کے فلاحی شعبے امداد فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ نے گزشتہ 2 دہائیوں میں بے مثال خدمات انجام دی. ہزاروں خاندانوں کی مالی معاونت، اجتماعی شادیوں کا انعقاد، سیلاب اور کرونا بحران میں امدادی سرگرمیاں اور ضرورت مندوں تک پر وقت مدد پہنچانا آپ کے نمایاں کارنامے ہیں. آپ نے کشمیر میں منشیات و برائیوں کے خلاف سب سے بڑی تحریک چلائی. یہ حقیقت ہے جب بھی میں کشمیر میں گیا میں نے دیکھا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہیں، شراب ہٹاؤ ملت بچاؤ، منشیات ہٹاؤ ملت بچاؤ. دیکھا یہ پوسٹر کس کے ہیں؟ پتا چلا یہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے سربراہ نے لگائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. آپ کے لاکھوں مریدین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کا پیغام ایمان، اتحاد اور اصلاح امت کا استعارہ بن چکا ہے. مرکز راجوری کی جانب سے سپاس نامہ اور شہنشاہ جبال ایمان حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ غلام رسول حامی صاحب کی خدمت اقدس میں حضرت قبلہ تمام علماء کرام کے ہاتھوں سے بالخصوص اشرف الخطبہ حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب اور ہماری راجوری کے ایوارڈ راجوری کی طرف سے ہمارے راجوری کے MLA جناب افتخار احمد صاحب اور دیگر علماء کرام کے ہاتھوں سے اور خطیب ملت کے ہاتھوں سے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مرکز راجوری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.